اس عوامی مطالبے کے لیے عوام سے ہم نے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گلیوں محلوں میں جا کر، علاقوں میں جا کر، ٹاؤنز میں جا کر عوام سے اگلے لاہ عمل کے حوالے سے ان کی رائے معلوم کریں گے. ہم اپنے تحفظات، اپنے اعتراضات اور اپنا لاہ عمل حکومت کو بتا دیا ہے. کوئی حتمی فیصلہ ہم بہت جلد کر پائیں گے. ایم کیو ایم اشارے ضرور دے رہی ہے مگر حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ رہی ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے آج ایم کیو ایم سے رابطہ کیا، وزیر اعظم عمران خان کا پیغام بھی پہنچایا. کیا معاملات طے پا گئے ہیں یا نہیں پائے؟ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ. عمران اسماعیل صاحب، ظاہر ہے آپ خود اس بات کے حامی ہیں جو مردم شماری کے حوالے سے اور کراچی کے سینسس کے حوالے سے ایم کیو ایم کی رائے ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ بات بالکل درست ہے. نومبر 2017 میں سی سی آئی نے فیصلہ کیا کہ مردم شماری کا ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے. آپ انہیں مطمئن کر دیتے، آڈٹ کرا لیتے، وہ بھی نہیں کرایا گیا. آپ حامی ہیں تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کرایا؟ یا ایم کیو ایم نے آپ کو 2.25 سال میں اتنا پش نہیں کیا؟ کیا معاملہ ہوتا رہا؟ نہیں، جب بھی ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے ضرور یہ نکات اٹھائے کہ جی اس پہ ہمیں پریشانی ہے، اس کو دیکھ لیجئے. کیونکہ ایم کیو ایم خود کابینہ کا حصہ ہے اور موجود ہے کابینہ میں، تو وہاں پر بھی یقیناً وہ یہ بات اٹھاتے ہوں گے اور بات ہوتی ہوگی. کچھ نہ کچھ مجبوریاں اس میں رہی ہیں، اس میں نیت کا فقدان نہیں ہے. وزیر اعظم کا یہ 100% انہوں نے، آج میں نے ان سے دوبارہ بڑی تفصیلی بات کی اس کے اوپر، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم 2022 میں اس کو ہم تیاری کریں گے، یعنی کرائیں گے اس کو، اور 2023 کے آنے والے انتخابات جو ہیں اس سے پہلے ہم اس سینسس کو کمپلیٹ کر کے کوشش کریں گے کہ اگلے آنے والے انتخابات نئے سینسس کے مطابق ہوں. یہی بات میں نے آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو فون کر کے انہیں یہ بات بتائی بھی کہ میں نے وزیر اعظم سے بات کی ہے اور یہ وزیر اعظم نے مجھے کہا ہے. اور اس کے یہ ان کی میرے خیال ہے پریس کانفرنس کے بعد کی بات ہے یا شاید پہلے کی، کیونکہ میں ان کی پریس کانفرنس آج کی دیکھ نہیں سکا. تو جب آپ نے ان کو یہ پیغام پہنچایا تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے کیا کہا؟ یہ بات تو ساری ایم کیو ایم بشمول خود خالد بھائی یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوری طور سے سینسس نہیں ہو سکتے، اس میں ٹائم لگے گا. انہوں نے بھی مجھ سے آج یہی بات کی کہ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت سینسس فوری طور سے نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں کوئی جامع منصوبہ، کوئی ڈیٹ، کوئی اس کی سمری، کوئی ایسی چیز کانکریٹ نظر آ جائے تو ہماری تسلی اس پہ ہو جائے کہ وفاق اس طرف جا رہا ہے. میں نے آج وزیر اعظم کا پیغام انہیں پہنچا دیا. انشاءاللہ میں وزیر اعظم سے دوبارہ بھی اس بات کر لوں گا کہ اس کو باقاعدہ طور سے سمری موو کر کے اور کوئی ڈیٹ، کوئی تاریخ، کوئی ایسی چیز اس طرف ہو جائے جس سے تمام سٹیک ہولڈرز کو، نہ صرف ایم کیو ایم کو بلکہ پی ٹی آئی میں بھی اس میں بے چینی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سینسس ہو. کراچی جیسا شہر، اتنے بڑے میگنیٹیوڈ کا شہر، 1.60 کروڑ آبادی، اب اسی آبادی کے تناسب سے کراچی کو پانی ملنا چاہیے، اسی آبادی کے تناسب سے کراچی کو بجلی ملے گی، اسی آبادی کے تناسب سے دیگر سہولیات ملیں گی، روڈ ہوگا، گیس ہوگی، یا ترقیاتی بجٹ ہوگا اسی آبادی کے حساب سے ہوگا، سیٹیں بھی اسی آبادی کے حساب سے ہوں گی. تو یہ اگر کراچی کی آبادی اس سے ڈبل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 کروڑ کے لگ بھگ اس کی کراچی کی آبادی ہوگی. اور گورنر صاحب، آپ نے جب بات کی اور وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اختتام کس بات پر ہوا؟ کیونکہ ظاہر آپ کی اتحادی ہے کہ ایسے وقت میں جب پی ڈی ایم آپ کے خلاف تقاریر کر رہی ہو، جلسے جلوس کر رہی ہو، ایم کیو ایم اگر اتحاد نہیں بھی چھوڑتی مگر آپ پر تنقید کر رہی ہو کہ کارکردگی حکومت کی اچھی نہیں ہے، تو بھی اس کے ایک منفی اثرات ہوتے ہیں. تو آپ کی جو ان سے گفتگو ہوئی ہے اس کا اختتام مثبت بات پر ہوا ہے کہ وہ حکومت میں ہی رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسی فیلنگ ہے کہ بڑی مثبت بات چیت رہی ان سے اور مثبت انداز میں ہی اختتام ہوا، اس لیے کہ ان کی پارٹی کے سینئر اراکین بھی اس وقت کمرے میں موجود تھے اور شاید غالباً ہینڈز فری پر وہ بات کر رہے تھے، اور کیونکہ بیچ میں کچھ لوگ حصہ بھی لے رہے تھے گفتگو میں، اور ان کی آج تشفی بھی اس سے خاصی ہوئی ہوگی، میری بات سن کے تسلی بھی ہوئی ہوگی. لیکن ایک اس کو اب عملی جامے کی طرف لے جانے کے لیے اور اس کی کوئی سمری موو ہونے کے لیے، اس کو کابینہ میں لے جانے کے لیے اس میں جو وقت درکار ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ بہت جلد یہ چیز طے ہو جائے گی. یعنی آپ پورے اعتماد ہیں کہ ایم کیو ایم حکومت کا حصہ بھی رہے گی اور اس طریقے سے حکومت پر تنقید بھی نہیں کر رہی ہوگی؟ میں اسے 100% اعتماد مجھے اس پہ ہے کہ ایم کیو ایم حکومت کا حصہ رہے گی، اور نہ صرف 2023 تک بلکہ جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی بنائیں گے تو اس کا بھی حصہ رہے گی. اگر اتنا کچھ طے آ گیا ہے تو پھر 2028 تک گورنر بھی آپ ہی رہیں گے؟ اللہ جانے دی.